اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ جامع مسجد باغ حبیب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس گلدستے کا اہتمام کیا گیا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں محترم المقام حضرت علامہ قاری ضیاء اللہ صاحب سیالوی اور محترم المقام حضرت علامہ قاری محمد شفقت اللہ صاحب سیالوی۔ اللہ رب العالمین ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام احباب کہ اس رنگا رنگ زندگی میں وقت نکال کر سارا دن کی محنت مشقت، سارا دن کی تھکاوٹ کے بعد اس وقت اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نمایاں صحابہ کرام میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، اور کاتب وحی بھی ہیں۔ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایسے صحابہ کرام کا گلدستہ تھا مخاطب ہو کر فرمایا کہ ما اجلا سکوں، کہ اے میرے صحابہ تم کس لیے بیٹھے ہو، وجہ کیا بیٹھنے کی؟ کوئی ریزن ہوگا، کوئی وجہ ہوگی۔ لوگ پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھیں گے کہ حاجی صاحب نماز تو اگر مکمل پڑھ لی جائے تو 8 بجے ختم ہو جاتی ہے، آپ 10 بجے گھر آ رہے ہیں، 10:30 بجے آ رہے ہیں، اب مسجد میں کیا کرتے رہے؟ کیوں بیٹھے تھے مسجد میں؟ ما جلا سکوں، تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہوں گے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما جلا سکوں، جلسنا نحمد اللہ و نذکر بما ہدانا بالاسلام۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہمیں دین میں اسلام عطا کیا۔ ومن علینا بکا، اور بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ بطور نبی تاجدار ختم نبوت عطا کر دیا۔ ومن علینا بکا، حضور آپ کے ساتھ ہم پر احسان کیا، یہ ہمارے بیٹھنے کی وجہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے اس عمل پر قسم اٹھاتے ہو؟ عرض کی کہ واللہ، اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا قسم اٹھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے تم پر اعتماد نہیں تھا،
یہ وجہ بھی نہیں تھی کہ تم نے غلط بیانی کی ہوگی، بلکہ فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ کرام کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان میں فخر فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی کے امتی ایک مقام پر بیٹھیں اور ان کا مقصود ہو اللہ کا ذکر کرنا، ان کا مقصود ہو اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کے نبی کے امتی عشق اور محبت میں ایک جگہ پر بیٹھیں اور ان کا مقصد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی آمد پر اس کا شکر ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا امتی ہونے پر فخر کا اظہار کرنا۔ تو یہ دو عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ تو الحمدللہ دنیا کی اس رنگا رنگ کیفیت میں کوئی شخص فلم دیکھنے میں مصروف ہے، کوئی ویڈیوز میں ہے، کوئی نیٹ چلا رہا ہے، کوئی پارک میں بیٹھا ہے، کوئی شاپنگ مال کے اندر ہے، کوئی بازاروں پہ کوئی روڈوں پر ٹریفک میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی سیرت کے چیدہ چیدہ واقعات سماعت فرمائیں۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، سرکار کی سیرت کا باب ختم نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت وصال تک الغرض کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ چاہے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے آپ مسجد میں ہو، چاہے پہاڑوں پر ہوں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور تاجر بازار میں تھے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور تاجر قافلے کے ساتھ تھے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایک معجزے کی شکل ہے، ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی معجزہ ہے۔ اگر ہم پوری زندگی بیان کرتے رہیں، بلکہ 1400 سال گزر گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو مبلغین اور واعظین بیان کرتے رہے، لیکن ختم تو نہیں ہوا سیرت کا پہلو۔ بلکہ آج اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا آغاز کیا جائے تو تصور میں آتا ہے کہ شاید یہ 1400 سال ایسے ہی گزر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ تو آقا علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو مختلف انداز میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بطور شوہر تھے تو آپ نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری کہ سب کے لیے رول ماڈل بن گئے، بطور امام مسجد، بطور سپہ سالار، بطور تاجر، بطور معلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جہاد کے ساتھ تربیت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو میرے حبیب کا اسوہ حسنہ تمہارے اندر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے ایک ایک پہلو اگر تم اپنی زندگی کے اندر لے آؤ تو تمہاری زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک سیاستہ کی اکثر کتب میں ذکر کی گئی۔ حضرت سلمان فارسی، ان کی عمر کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ تقریباً 350 سال ان کی عمر مبارک تھی۔ ایک روایت میں 250 سال بھی آئی ہے، لیکن ایک روایت میں 350 سال کی آئی ہے۔ 350 سال ان کی حیات مبارکہ تھی۔ ایک پادری کی خدمت کرتے تھے عیسائیت کے مذہب میں، طویل عرصہ خدمت کی۔ پادری کے جب مرنے کا وقت آیا، آپ نے سوال کیا کہ ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے۔ اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اس وقت میری نظر میں بہترین عالم جو ہے کتاب کا وہ شخص ہے۔ اس کے وصال کے بعد حضرت سلمان فارسی اس پادری کے پاس چلے گئے، اس مقام پر اس کی خدمت بھی کرتے رہے۔ خدمت کے طویل عرصے کے بعد اس پادری نے کہا کہ کیا تمہیں ایسی بات بتاؤں جو زمین اور آسمان کے اندر بڑے تعجب خیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ضرور۔ اس نے کہا کہ تم میرے بعد یثرب چلے جانا، میرے بعد، یہ میں آقا علیہ السلام کے ہجرت سے پہلے کے لفظ کی بات کر رہا ہوں، میرے بعد تم یثرب چلے جانا، وہاں پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، جب وہ وہاں پر آ جائیں تو اس کی اتباع میں داخل ہو جانا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے ایک سوال کیا کہ اس نبی کی معرفت کی کوئی علامت،
ایسے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، میں کس کس کو چھانتا پھروں گا، کس کو کنگالتا پھروں گا، کوئی علامت؟ تو اس پادری نے کہا کہ اس نبی کی علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لیتا، اس نبی کی علامت یہ ہے وہ صدقہ نہیں لیتا، لیکن اگر تحفہ پیش کیا جائے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اور تیسری علامت اس نبی کی یہ ہے کہ اس کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کے وصال کے بعد میں وہاں سے آیا، راستے میں قافلے والے گزر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا فلاں علاقے میں جا، انہوں نے مجھے اکیلے سمجھ کر گرفتار کر لیا، مدینے میں لا کے انہوں نے مجھے بیچ دیا، ایک یہودی نے خرید لیا۔ فرماتا ہے کہ مجھے خریدنے کے بعد اس نے اپنے باغوں پر کام کاج کے لیے لگا دیا۔ یثرب کی بات، مدینے کی بات ہے، مدینہ چونکہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے یثرب تھا، اور یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے مرکز کو، بیماریوں کے گڑھ کو۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے مدینے کی آب و ہوا کچھ ایسی تھی کہ جو بھی یہاں پر آتا وہ بیمار ہو جاتا، جو بھی یہاں پر آتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام کے دم سے، سرکار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کی فضا کو صحت مند بنا دیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ حضور کی آمد کے بعد وہ یثرب جو بیماریوں کا مرکز تھا، اب وہ مدینہ تو نبی ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص مدینے کو یثرب کہے گا تو اس کے لیے توبہ لازم ہے، کیونکہ وہ بیماریوں کا مرکز نہیں ہے۔ جہاں پر تاجدار مدینہ ہو وہاں پر بیماریاں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے تو نصیب چمک جاتے ہیں حضور کی آمد کے بعد۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں باغ میں کام کر رہا تھا، اچانک میں نے فضا میں شور سنا، طلع البدر علینا، اچانک آواز ہے طلع البدر علینا۔ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، میرے دل میں فوراً یہ خیال پیدا ہوا، تصور آ گیا کہ وہ آخری خاتم النبیین یقیناً مدینے میں آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پر کام کر رہا تھا، میں فوراً وہاں سے نیچے اترا اور میں نے جس لباس میں تھا وہی لباس پہنا ہوا تھا، کھجوروں کا ایک خوشہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں بھاگا وہاں سے۔ کہنے لگا کہ میرا مالک یہودی سمجھا کہ شاید غلام فرار ہو گیا، وہ میرے پیچھے بھاگا۔ میں نے اسے کہا نہیں نہیں بے فکر ہو، میں بھاگ نہیں رہا، میں ابھی آتا ہوں واپس۔ وہ کھجوروں کا خوشہ لے کر میں گیا، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے۔ میں نے وہ کھجوریں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، حضور کی بارگاہ میں وہی کھجوریں پیش کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے۔ اب سرکار کے الفاظ سماعت کی، سرکار نے فرمایا ہم صدقہ تو نہیں لیتے۔ نہیں، عرض کو حضور کی، حضور صدقہ نہیں ہے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ سرکار نے فرمایا ہم تحفہ قبول کرتے ہیں۔ دو علامتیں پوری ہو گئیں، بغیر کہے دو علامتیں پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا، کہیں بھی کوئی بھی معاملہ ہوتا میں حضور کے پیچھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا، آقا علیہ السلام کے پاس ایک چادر تھی جو ہمیشہ آقا علیہ السلام اپنے کندھوں پر رکھتے تھے۔ فرمایا کہ میں جیسے ہی حضور کے پیچھے ہوا، آقا علیہ السلام نے وہ چادر اٹھائی، چادر کندھے سے اتار کر فرمایا میری طرف پھینکی اور فرمایا کیا سلمان پیچھے آؤ اور آ کر دیکھو وہ مہر نبوت موجود ہے، آؤ تو دیکھو۔ فرماتا ہے کہ میں حضور کے پیچھے آیا اور میں نے سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان میں دیکھا کبوتر کے انڈے کے برابر آقا علیہ السلام کے وہاں پر مہر نبوت موجود تھی۔ یہ تو کمال ہے آقا علیہ السلام کا کہ دل کے اندر وہ تصورات، وہ ارادے جو انسان کے قلب کے اندر ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بتائے سمجھ لیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام بغیر اظہار کیے وہ پورے بھی فرما دیا کرتے۔ آقا علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا، فرمایا کہ سلمان وہ تین باتیں پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے دائرہ ایمان میں داخل فرما لیجئے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک شاندار پہلو تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایک وادی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام کی خانگی زندگی کے حوالے سے دو چار باتیں میں عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے ایک وادی میں، ایک بوڑھی لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی آقا علیہ السلام کے سامنے آئی۔ فرمایا اتنی زیادہ بوڑھی تھی، اتنی زیادہ بوڑھی تھی کہ اس کی کمر جھک گئی تھی، وہ لاٹھی کے سہارے بمشکل اپنی کمر کو ٹیک کے چلتی تھی۔
سر کے اوپر ایک چھوٹی سی گٹھڑی بھی رکھی ہوئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کھڑے ہو گئے. سرکار فوراً کھڑے ہوئے. آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار کر زمین پر بچھائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھی عورت کے سر سے گٹھڑی کو اتار کے زمین پہ رکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے چادر پر بٹھایا. حضور سے باتیں کرنے لگے. بوڑھی تھی, اتنی نقاہت, اتنی کمزوری کہ کمزوری کے مارے آواز نہیں نکلتی. آقا علیہ السلام اس کی بات کو سننے کے لیے کانوں پر ہاتھ رکھ کے اس کے قریب ہو جاتے اس کی بات سننے کے لیے. قوت سماعت بہت کمزور ہو گئی. آقا علیہ السلام اپنی بات سنانے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کے کانوں کے پاس ہو جاتے. کبھی آقا علیہ السلام اپنے کان اس کے ہونٹوں سے لگاتے, اس کی باتیں سنتے. طویل وقت گزر گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے. جب بوڑھی نے جانے کا ارادہ کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گٹھڑی اٹھا کے اپنے مبارک سر پہ رکھ لی. اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر روانہ ہو گئے. کافی دور تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے گئے. اس کو وہاں پہ چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے. صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ عجیب ماجرا تھا. آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے اپنی مبارک چادر زمین پہ بچھا دی ہو. حضور آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کا سامان اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا ہو. آپ ہمیں ارشاد فرمائے کہ یہ بوڑھی عورت تھی کون, اس کے بارے میں کچھ خبر دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی. کون تھی یہ؟ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی. آقا علیہ السلام نے ماں کا احترام کر کے بتایا کہ یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی. اور آقا علیہ السلام کی وہ حدیث, آقا علیہ السلام فرماتے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا. فرمایا میں مصلی رسول پر کھڑا ہوتا اور میں عشاء کی نماز ادا کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتا. میری ماں کہتی کہ محمد, میں فوراً نماز چھوڑ دیتا اور کہتا جی امی جان. ہے سرکار نے فرمایا میری ماں زندہ تو ہوتی. ماں کا احترام کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ماں کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے. میری ماں کہتی محمد, میں فوراً کہتا جی امی جان. آقا علیہ السلام نے اس بوڑھی کی گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھائی, اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا کر گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ جس کی ماں ہو احترام ایسے کیا جاتا ہے. ماں کا احترام, اور وہ روایت تو بڑی معروف ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی کیا. فرمایا کہ ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب ذوالجلال جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں علاقے کا قصاب جو ہے وہ تیرا ہمسایہ ہے. تو یہ بڑے شرف کی بات ہوتی ہے نا کسی کا ہمسایہ ہونا. تو حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ میں موسیٰ کلیم اللہ, میرا ہمسایہ تو یقیناً کوئی بڑے مقام کا حامل ہوگا. آپ اس کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے. سویرے سویرے آپ اس کے گھر کے سامنے پہنچے. آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ گھر سے برآمد ہوا, وہ اپنی دکان پر پہنچا. دکان پر جانے کے بعد اس نے جانور ذبح کیا. جانور ذبح کر کے اس کا گوشت ایک چھوٹا ٹکڑا اس نے نکال کر سائڈ پر رکھ لیا اور پھر اس کے بعد وہ گوشت کاٹتا رہا, لوگوں کو بیچتا رہا. شام ہو گئی. شام ہونے کے بعد وہ وہاں سے اٹھا اور وہ اپنے گھر واپس چلا گیا. حضرت موسیٰ بڑے حیران کہ کوئی کمال تو نہیں ہے اس بندے میں, کوئی خاص بات تو نہیں ہے, کوئی خاص وظیفہ, کوئی خاص ذکر, کوئی خاص سیرت کا پہلو کچھ بھی نہیں تھا. اب تعجب سے اس کے ساتھ ساتھ چلے. جب وہ بندہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا, آپ نے چھپ کے دیکھا اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا دھویا, اس کا سالن پکایا, روٹی بنائی, روٹی بنا کے اس کے شوربے میں نرم کی. شوربے میں نرم کرنے کے بعد وہ روٹی کو پیالے میں ڈال کے اپنی ماں کے پاس گیا, اس کا ہاتھ منہ دھلایا. انتہائی بوڑھی ماں اس کی, وہ روٹی کے ٹکڑے اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالتا رہا. جب اس نے کھانا کھا لیا تو مارے نقاہت کے اس نے کچھ بولا. آواز بلند نہیں تھی لیکن اس بندے نے کان لگا کے سنا اور سن کے ہنسنے لگا, ہنس کے وہاں سے روانہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا بھی تیرا کیا عمل تھا؟ اس نے کہا بھی آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا نام موسیٰ ہے. وہ بڑا حیران ہوا, اچھا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں حضرت موسیٰ ہوں کلیم اللہ. تو اس نے کہا کہ میری ماں روزانہ کھانا کھانے کے بعد, میں سارا دن محنت کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, شام کو آ کے جب کھانا تیار کر کے ماں کا ہاتھ منہ دھلا کے کھانا کھلاتا ہوں تو میری ماں محبت سے میرے لیے دعا کرتی ہے کہ جا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ بنا دے.
میں روزانہ ہنس دیتا ہوں کہ امی جان کہاں موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی اور کہاں مجھ جیسا گناہگار آدمی، کہاں موسیٰ کلیم اللہ اور کہاں مجھ جیسا قصاب، میری یہ مجال کہ میں جنت میں داخل ہو کر موسیٰ کی ہمسائیگی کروں۔ لیکن حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تو خوش ہو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور جنت میں میرا ہمسایہ بنا دیا، ہو گئی دعا منظور۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کا احترام کر کے بتایا کہ اگر ماں ہو تو اس کا احترام یوں کیا جاتا ہے۔ اور آج کے معاشرے کی رنگا رنگی نے ہمیں اتنا پریشان کر دیا، کچھ کراچی کی فضا کا اثر بھی ہے کہ یہاں سے نوجوان حضرات کام کے لیے جاتے ہیں، 2 گھنٹے موٹر سائیکل پر انتہائی شدید ٹریفک کے اندر سفر کرتے ہوئے جب اپنی کمپنی میں یا اپنے آفس میں پہنچتے ہیں، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد پھر 2 گھنٹے کا سفر کرتے ہوئے گھر میں آتے ہیں، 16 گھنٹے 15 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی اگر والد کی یا والدہ کی کھانسی کی آواز آ جائے تو ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ اگر جاتے گھر میں بوڑھا والد کہہ دے کہ بیٹا دوائی لے آؤ تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ ابا 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد میں دوائیاں بھی میں لا کے دوں، یا تو مجھ سے باہر کے کام کرا لو یا پھر گھر کے کام کرا لو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ میں آپ کی نوکریاں کرتا رہوں، یا تو مجھ سے مال و دولت کموا لو یا پھر مجھ سے گھر کے کام کرا لو، میں زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن یہی بندہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے، اس کا بیٹا 2 گھنٹے اس کے سینے پہ بیٹھ کے کھیلتا ہے، یہ تھکتا نہیں ہے، یہ پریشان نہیں ہوتا۔ ارے بھائی تمہارے آرام کا ٹائم ہے، تو یہ کہتا ہے کہ بیٹا جب سینے پہ کھیلتا ہے نا تو میری تھکن اتر جاتی ہے، بیٹا جب سینے پہ کھیلتا ہے میری تھکن اتر جاتی ہے، میں پریشانیاں بھول جاتا ہوں۔ میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں، چھوٹا بچہ بابا بابا کہتا بھاگ کے ٹانگوں سے لپٹتا ہے، میری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے بعد اگر تمہاری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو تمہیں دیکھنے کے بعد تمہارے ماں باپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ تمہارے لیے اتنا وقت ہے کہ تم اپنے بچوں سے کھیل سکو، تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ سکو۔ آپ 15,000 روپے کی دوائیاں اپنے ماں باپ کو دلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ 15,000 کی دوائیاں نہ دیں، بلکہ روزانہ 15 منٹ اپنے بوڑھے والد کی ٹانگیں دبا دیں، اپنی بوڑھی والدہ کے پاس بیٹھیں اور ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ ابا جان آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ آپ نے کھانا ٹائم پہ کھایا تھا۔ آپ اپنی بوڑھی ماں سے پوچھ لیں کہ اماں جان کچھ چاہیے تو مجھے حکم فرمائیے، آپ یقین مانیے کہ آپ کی بوڑھی ماں پھر سے صحت مند ہو جائے گی۔ اب یقین فرمائیے کہ آپ کے بیمار والدین دوبارہ سے تندرست ہو جائیں گے، ان کے اندر جوانی اور طاقت آ جائے گی کہ ان کا جوان بیٹا جب اس کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر تمہیں اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے سے، اگر تمہیں اپنی اولاد کے ساتھ کھیلنے سے پریشانیاں بھول جاتی ہیں تو تمہارے بوڑھے ماں باپ کو بھی تمہارے 2 منٹ کی باتیں پریشانیاں بھلا دیتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کر کے دکھائی، سرکار نے فرمایا کہ والدہ کی یہ محبت ہوتی ہے، ماں باپ کا احترام یہ ہوتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد جب تھوڑا سا آگے گئے اور ایک وادی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے پڑاؤ اختیار کیا اور مختلف قافلے وہاں سے بھیجے گئے، سریے بھیجے گئے مختلف علاقوں میں، اور وہاں پر جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا، مسلمانوں کی حکومت کا اظہار کیا گیا، اعلان کیا گیا۔ ایک وادی میں، ایک گاؤں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ کرام پہنچے اور لوگوں کے سامنے باتیں ذکر کی۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو تمہارے لیے یہ شرط ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ پھر اگر تم اپنی جان مال اور اپنی وادی کا تحفظ چاہتے ہو تو مسلمانوں کو فدیہ یعنی کہ ٹیکس ادا کرو، جزیہ ادا کرو، تمہیں امان دیا جائے گا۔ انہوں نے جزیہ جمع کرنے کے لیے وقت لے لیا اور پورے گاؤں کے لوگوں کا حساب کتاب کیا گیا، کس کے گھر پر کتنا ٹیکس متعین کیا جائے گا۔ پھر اس وادی کا، اس گاؤں کا جو سردار تھا، اس کے ساتھ کچھ افراد اور کچھ مسلمانوں کے لشکر کے لوگ روانہ ہوئے، گھر گھر کے دروازے کھٹکائے اور لوگوں سے ٹیکس مانگا گیا۔ ایک گھر کا دروازہ کھٹکایا اور اسے کہا، ان کو بتایا کہ ابھی حکومت تبدیل ہو گئی ہے، حکومت ہاں تبدیل ہو گئی ہے جناب، آج کے بعد کفار کی حکومت نہیں ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ اندر سے ایک عورت نے پوچھا کہ اس کا حکمران کون ہوگا، بتایا کہ اس کا حکمران محمد بن عبداللہ۔ اچھا تو اس کا کیا مطالبہ، کیا ڈیمانڈ، کیا اس کی، بتایا کہ اتنا اتنا ٹیکس دینا ہوگا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے کر چلو، مجھے لے کر چلو اس کے پاس، میں بات کرتی ہوں تمہارے ٹیکس کی۔
لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا امیر ہے وہ، تمہاری اس کی بارگاہ میں کیا رسا ہے؟ اس نے کہا مجھے لے کر چلو، میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس خاتون کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے سامنے پہنچے۔ جب آقا علیہ السلام کے خیمے کے سامنے پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ خاتون گئی اور جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو کہنے لگے میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور آپ کی بہن شیمہ ہوں۔ حضور میں آپ کی بہن ہوں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کھڑے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن میری بارگاہ میں آئی۔ آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگایا۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا کہ حضور جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے میں آپ کو نہلایا کرتی تھی، میں آپ کا خوبصورت لباس پہنا کرتی تھی، اور آپ کو خوبصورت لباس پہنا کر میں اپنی وادی اپنے گاؤں کی گلیوں میں گھوما کرتی تھی، وہاں کی عورتیں اپنے بچوں کو لایا کرتی تھی، وہاں کی لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لایا کرتی تھی، وہ بتایا کرتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے، میں ان کے سامنے ذکر کرتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ حضور میں آپ کو اٹھا کے پھرا کرتی تھی، حضور میں آپ کے خوبصورت چہرے کو دیکھا کرتی تھی، یا رسول اللہ میں آپ کی زلفوں کو سنوارا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرط محبت سے اسے سینے سے لگایا، اپنے پاس بٹھایا، بہت دیر باتیں ہوتی رہی۔ جب وہ وہاں سے جانے لگی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ تحفہ پیش کر دوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ جو ارشاد فرمائیں آپ کو اجازت ہے، آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ کپڑے لاؤ۔ آقا علیہ السلام نے کچھ کپڑے حضرت بی بی شیمہ کو عطا کیے۔ پھر سرکار نے فرمایا نہیں کچھ اور کپڑے لاؤ۔ اس گاؤں کے جتنے افراد سرکار کی بہن کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، آقا علیہ السلام نے ہر کسی کو کپڑے عطا کیے، ہر کسی کو سواری کے جانور عطا کیے، اور ہر کسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کا راشن عطا فرمایا، ہر کسی کو۔ اور بلکہ فرمایا کہ تم اگر میرے پاس چل کے آئے ہو میری بہن کے ساتھ، فرمایا کہ اس کی وجہ سے پوری بستی کا ٹیکس بھی میں نے معاف کر دیا۔ یہ بہنوں کے حق ہوتے ہیں بھائیوں کے پاس، کتنا مان ہوتا ہے، کتنا فخر ہوتا ہے کہ بہنیں چل کے اپنے بھائیوں کے پاس آتی ہیں، کتنا مان ہوتا ہے کہ بہنیں چل کے اپنے بھائیوں کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بہنیں آتی ہیں تو بوجھ نہیں ہوتی، جب بہنیں آتی ہیں تو مصیبت کا سبب نہیں ہوتی۔ بہنوں کو دیکھ کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں کہ آ گئی بہن ہماری، اب کچھ خدمت کرنی پڑے گی، اب اس کے لیے اچھا کھانا پکانا پڑے گا، اب اس کو کچھ کپڑے دینے پڑیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں، بہنیں بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ بہنیں تو محبت کا آسرا ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اپنے ان وقتوں کو یاد رکھا کرو جب تمہاری یہ بہنیں تمہیں ماں بن کے پالا کرتی تھی، جب تمہاری یہ بہنیں تمہیں اچھے اچھے کپڑے پہنایا کرتی تھی، جب تمہارے بالوں میں کنگھا کیا کرتی تھی، جب یہ تمہاری بہنیں تمہاری آنکھوں میں سرمے ڈالا کرتی تھی، جب یہ بہنیں تمہیں کندھوں پہ اٹھا کے پوری پوری بستی کے چکر لگایا کرتی تھی اور سب کو بتایا کرتی دیکھو میرا بھائی کتنا سونا ہے، میرا بھائی کتنا پیارا ہے، تو بہنوں کو دیکھ کے ماتھے پہ بل نہیں آتے بلکہ بہنوں کو دیکھ کے خوشی کے اظہار ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے بتا دیا کہ جب تمہاری بہن تمہارے پاس آئے تو اس کا کچھ حق ہوتا ہے، اس کا کچھ حق ہوتا ہے، کچھ مان ہوتا ہے، اور اس حق اور مان کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے اس پہلو پر عمل کر لیا جائے کہ بہنیں جب آئیں تو بڑے فخر سے ملا جائے، بہنیں جب آئیں تو بڑی خوشی سے ملا جائے، آقا علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو لے لیا جائے کہ جب گھر میں جائیں تو والدین کا احترام کیا جائے، والدین کی خدمت کی جائے، تو آپ یقین مانیے کہ ہمارے معاشرے کی آدھی مصیبتیں اسی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے خاندان کی آدھی لڑائیاں اس بات پر ہوتی ہیں کہ بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینا یا نہیں دینا، ہمارے خاندان کی آدھی لڑائیاں اس بات پر ہوتی ہیں کہ بہنیں جب گھر میں آتی ہیں تو بیوی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اب اسے سمجھائیں کہ اللہ کی بندی یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر پر حکومت بھی تمہاری ہے، میری بہن تو سال 6 مہینے بعد 2 دن کے لیے آتی ہے، میری بہن تو سال 6 مہینے بعد صرف 2 گھنٹے کے لیے آتی ہے، یہ ہفتے میں 1 آدھ دن کے لیے آتی ہے، تو اس کو خوشی سے برداشت کیا کرو، اس کو محبت سے برداشت کیا، 1 دن کی بات ہوتی ہے ساری، اس گھر پر تمہاری حکومت ہے۔ اپنی اگر بیوی کو یہ سمجھا لیا جائے، اور اگر اپنی بیوی کو یہ سمجھا لیا جائے کہ میری محبت بھی تمہاری، میں خود بھی تمہارا، تم صرف میرے والدین کا احترام کیا کرو، میرے والدین کا خیال کیا، تمہاری ہر جائز خواہش میں پوری کروں گا، تمہاری ہر ضرورت میں پوری کروں گا،
تمہاری ہر حاجت میں پوری کروں گا، بس تم میرے ماں باپ سے مسکرا کے بات کر لیا کرو۔ آپ یقین مانیے آپ کے خاندان کی آدھی تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ ساس بہو کا جھگڑا، بہن بھائیوں کا جھگڑا، دیورانی نند کا جھگڑا، اور بہن کا اور بیوی کا جھگڑا، یہ سارے ختم ہو جائے اگر تو ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان اور ہمارا ملک ایک بہترین ملک بن سکے، ایک بہترین خاندان بن سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ پہلو ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت صرف سننے کے لیے نہیں ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت بیان فرما رہے تھے نا کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق دو طرح کے ہیں، عملی اور علمی، سیکھ کر پھر عمل کرنے والے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت بھی اسی طرح ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کی بھی یہ پہلو ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کو سیکھا جائے اور سیکھ کر پھر اس پر عمل کیا جائے۔ یہ کارنر میٹنگ جو ہوتی ہے نا، ایسے چھوٹے چھوٹے پروگرام، یہ انتہائی بہترین ہوتے ہیں۔ اس لیے بہترین ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اپنے مقصد کی بات اس احسن انداز میں کی جاتی ہے جو ہزاروں کے مجمع کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ تو اس میٹنگ کا، اس کارنر مجلس کا، اس چھوٹی سی محفل کا ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ آج ہمارے جو یہاں پر جوان موجود ہیں وہ دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت سے پیش آئیں گے۔ یہاں پر موجود حضرات یہ تہیہ کر لیں کہ اپنے والدین کا احترام ہم کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ایک بہترین معاشرے کا آغاز آج سے، ابھی سے ہو جائے گا، ابھی سے ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مجلس میں شریک ہونے اور اس سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، ہمارے یہاں پر آنا، مل بیٹھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلوؤں سے تربیت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اس تربیت کو اپنے خاندانوں پر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں خوشگوار پر مسرت زندگیاں عطا فرما، اور بالخصوص یا رب العالمین اس مسجد کے لیے، اس مسجد کی انتظامیہ کے لیے دعا ہے اے رب ذوالجلال ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ایجوکیشن سسٹم کے لیے دعا ہے یا رب العالمین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اساتذہ کو اور یہاں کے چیئرمین صاحب کو اور پرنسپل صاحب کے لیے دعا ہے یا رب العالمین انہیں بہترین انداز میں قوم کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس نسل کو بہترین قوم بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، اپنی رحمت کے صدقے جو ہم نے مانگا وہ ہمارے مانگنے سے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے فضل اور اپنی رحمت کے صدقے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔